مجھے یہ بتائیں رؤف حسن صاحب کہ نمبر گیم بڑی امپورٹنٹ ہے، نمبر گیم کے افیکٹ ہونے کی ساری بات ہو رہی ہے کہ آئینی ترمیم اب میجورٹی میں لوگ آپ کی پارٹی کے بھی کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں آ سکتی، ہم نے اپنی پارلیمانی پارٹی کو پابند کر دیا ہے۔ اب پارلیمانی پارٹی میں آپ کے ساتھ دو طرح کے ارکان بنتے ہیں، ایک تو بلکہ تین طرح کے ہیں، تین کیٹیگریز ہیں۔ ایک ہیں وہ 39 جنہوں نے سرٹیفکیٹ تحریک انصاف کا جو ہے وہ جمع کروایا تھا شروع میں اپنے نامینیشن پیپرز کے ساتھ، وہ تو ہی تحریک انصاف کے ڈکلیئر ہو گئے تھے۔ 41 کے بارے میں وضاحت آ گئی ہے کہ یہ بھی تحریک انصاف کے ہی ہیں، لیکن 8 بندے آپ کے ابھی تک انڈیپینڈنٹ ہیں، جن میں آپ کے ظاہر ہے بیرسٹر گوہر صاحب بھی ہیں، جن میں عمر ایوب صاحب بھی ہیں۔ اس میں کچھ نام میں مزید آپ کے سامنے گنتا ہوں۔ مبارک زیب صاحب انڈیپینڈنٹ ہیں، اسلم گھمن صاحب انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ نہ 39 میں نہ 41 میں، ظہور قریشی صاحب انڈیپینڈنٹ، اورنگزیب کھچی صاحب انڈیپینڈنٹ، عثمان علی صاحب انڈیپینڈنٹ۔ یہ 5 بندے آپ کے انڈیپینڈنٹ ابھی تک ہیں قومی اسمبلی کے اندر۔ کیا پتہ نقب آپ کی ان 5 میں سے لگائی جائے، چونکہ 3 بندے شارٹ ہیں ان کے، اگر مولانا فضل الرحمان ان کو ووٹ دیتے ہیں اس کے بعد بھی۔ دیکھیے جی، ہمیں اپنے ہر ممبر کے اوپر کلیتاً یہ فیتھ ہے، ٹرسٹ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑے گا۔ جس نے پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے، 28 بندے ہیں، ان کا پولیٹیکل فیوچر دیکھ لیجئے، ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ مطلب ان کی پولیٹیکل جو ان کی ریلیونس ہے، کانٹیکسٹ ہے، وہ ختم ہو چکا ہوا ہے۔ لیکن ہمیں اوور اینڈ ابو دیٹ ہمیں یقین ہے کہ یہ لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے باوجود بھی میں ایک بات کر رہا ہوں ہائپوتھیٹیکلی، صرف ناٹ دیٹ کہ ہمیں کوئی خوف ہے کہ جی یہ لوگ چلے جائیں گے۔ جو گورنمنٹ کے فسطائی ہتھ کنڈے ہیں جن کا ذکر میں نے تھوڑا بہت کیا ہے کہ جس طریقے سے وہ انصاف کی سر گھبراہٹ تھی نا ان دنوں میں کافی زیادہ نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی بھی تھوڑی سی گھبرائی ہوئی ہے کہ بندے ان کے ٹوٹ نہ جائیں 41 میں سے۔ آپ گھبرانے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں جی کہ ہم نے پلان کرنا ہوتا ہے۔ لازمی بات ہے، ایک ہماری پارلیمنٹری پارٹی ہے، اس پارٹی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پلان کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی خوف ہو تو وہ دور ہو جائے۔ آخری مرتبہ جو آپ کی پوری پارلیمانی پارٹی میں اسٹرینتھ ہے پاکستان تحریک کے ساتھ کہ ایم این ایز کی، پورے ایم این ایز آپ کے کب اکٹھے بیٹھے تھے؟ پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگز کئی دفعہ ہوئی ہیں ہماری، جہاں آپ کی اسٹرینتھ آپ کی پوری ہوئی ہو۔ سب لوگ آتے ہیں، بالکل 2-3 لوگ ہیں جو کہ ملک سے باہر ہیں، مثلا ریاض فتیانہ صاحب ملک سے باہر ہیں، محبوب عالم صاحب ملک سے باہر ہیں، 3 بندے جو ملک سے باہر ہیں وہ نہیں آئے، اس کے علاوہ باقی تمام لوگ موجود ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور اب آپ کو یقین ہے کہ کوئی بندہ آپ کا؟ ہمیں ہمیشہ سے یقین تھا، اور مجھے اب اور یقین ہو گیا ہے اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد۔ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل، اور یہ بندے آپ کے سرٹیفکیٹ جمع کروا چکے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر؟ محبوب عالم صاحب ہو گئے، ریاض فتیانہ صاحب ہو گئے۔ ریاض فتیانہ صاحب نے نہیں کرایا تھا، نہیں کرایا تھا، وہ از این ایکسیپشن، لیکن انہوں نے ہمارے پاس میسج ان کا آ گیا جی کہ میں کہیں نہیں جا رہا، میں چونکہ امریکہ میں بیٹھا ہوں۔ آج کل آیا میسج یا پہلے تک آیا؟ یہ آج بھی، کل بھی میسج آیا، کل آیا ان کا میسج آیا کہ جی کہ میں کہیں نہیں جا رہا، کیونکہ ان کے بارے میں بہت سے لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے ایک محبوب عالم صاحب جو باقی لوگ جو ہے وہ جمع کروا چکے، وہ لنڈن میں ہیں، انہوں نے جمع کرا دیا، جمع کرا دیا۔ ریاض فتیانہ صاحب was the only one جس نے کہ نہیں، وہ چونکہ آ نہیں سکے تھے، وہ امریکہ سے نہیں آ سکے تھے۔ اچھا یہ بتائیں مجھے کہ آپ آئینی ترمیم کے حوالے سے خدشات کا اظہار کرتے، ابھی تو ظاہر ہے اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظر ثانی درخواست بھی لگنی ہے اور تفصیلی فیصلہ تو خیر ابھی آنا ہی ہے، تو نظر ثانی کے اندر بھی جو ہے وہ چیزیں آپ کے خلاف جا سکتی ہیں کسی بھی طرح سے؟ دیکھیں گے سمر صاحب، عشق کے امتحان ابھی کافی سارے امتحان اور بھی ہیں، ابھی چونکہ اکتوبر کے اینڈ تک معاملہ ہے، وہ کہیں بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ دیکھیں گے، ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں جو بھی ہو رہا ہے، ہم نے پہلے بھی فیس کیا ہے، ہم اب بھی فیس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی ایڈورس ججمنٹ آتی ہے تو اس کو بھی ہم فیس کریں گے، ہم ایکسیپٹ کریں گے، ہم لڑیں گے نہیں۔ جیسے کہ ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا، آپ نے 2 سال میں ہمارا کانٹیکٹ ہے، ہم نے کہا جی کہ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، وہ ہم جاری رکھیں گے، دیٹس اٹ۔ سر وہ جدوجہد جو ہے وہ لڑنا تو الگ بات ہے، لیکن آپ کے جو بیانات ہیں وہ بھی لڑنے والے ہی نظر آ رہے ہیں۔ کل بھی خان صاحب کے جو بیانات تھے، ان کے ٹویٹس وغیرہ وہ کافی سخت متنازع ٹویٹس آ رہے ہیں، جن پہ باقی پارٹیاں تو توہین عدالت کی کارروائی ان کے خلاف ہونے کی بات کر رہی ہیں۔ آرمی چیف کو دوبارہ سے متنازع بنانے کی کوشش جو ہے وہ کل جو تازہ ٹویٹ آیا ہے اس پہ بھی بڑی بحث اس وقت ہو رہی ہے، ان سے وہ تفتیش وغیرہ بھی شروع ہو چکی ہے۔ خان صاحب کون کر رہا ہے ٹویٹس ان کی طرف سے؟ دیکھیے میں اس کے بارے میں کامنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ بیکاز میرے پاس اس کا کمانڈ نہیں ہے ٹویٹس وغیرہ کی۔ کیا اس طرح کے ٹویٹس آنے چاہیے اس طرح؟ دیکھیے میں آپ کو جواب دیتا ہوں، فرینکلی جو پی ٹی آئی کے ساتھ پچھلے 2 سال میں ہو گیا ہے وہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا۔ اس کے باوجود ہم لوگ ایک سینٹرسٹ فیڈرل پولیٹیکل پارٹی ہیں، اور ہم فیڈریشن کی اسٹرینتھ میں اور پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کی اسٹرینتھ میں بلیو کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بعض دفعہ کچھ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں، میں پارٹی کے اندر ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ ہمیشہ ڈائلاگ کو جنہوں نے پروموٹ کیا آپ کے پروگرامس میں بیٹھ کے، اور آج بھی میں کہتا ہوں پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت کیا ہے؟ پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کس وقت پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت شروع ہوتی ہے۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، میں فیل کرتا ہوں، کیونکہ جب بات چیت شروع ہو جائے گی تو ملک کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ پیپل لیول کے اوپر خان سے آگے کوئی لیڈر نہیں ہے، اور
اسٹیبلشمنٹ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کو کہ ہم کمزور نہیں کرنا چاہتے، نہ ہم کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. کنسیکوینٹلی اٹس امپورٹنٹ کہ یہ دو جو پلرز ہیں اس وقت ریاست کے، وہ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کریں اور ٹرائی ٹو ٹائڈ اوور، اگر ان کے کوئی ڈفرینسز ہیں تو ان کو ٹائڈ اوور کریں. اس کے لیے ظاہر ہے تحریک انصاف کو بھی ذرا 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. آپ تو پیچھے ہٹ ہی نہیں رہے. جب موقع خان صاحب نے بڑے سخت قسم کے بیانات دیے. جب موقع آئے گا تو لازمی بات ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ڈائلاگ میں گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے. تو موقع تو آئے نا، شروع ہو، ایک پراپر ڈائلاگ شروع ہو تو اس میں پھر گیو اینڈ ٹیک ہو جاتا ہے. آپ کا کنڈکٹ بھی کبھی کبھار ایسا ماحول پیدا کر دیتا ہے کہ ڈائلاگ کی طرف آپ چلے جائیں. میرا خیال ہے کہ ماحول پیدا ہو رہا ہے. آپ نے 22 اگست کے جلسے میں دیکھ لیا کہ جی ایک انیشیٹو ہوا، وہ میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں، اور باقی بھی ہے کہ وی ہیو اے اسٹرانگ فیلنگ یو نو دیٹ سونر رادر دین لیٹر ایک بریک تھرو جو ہے وہ ہو جائے گا، بات چیت شروع ہو جائے گی. بریک تھرو جب ہوتا ہے تو آپ کو کچھ چیزوں پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کسی بھی قسم کے کمپرومائز کے لیے پاکستان تحریک انصاف تیار ہوگی. گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. گیو اینڈ ٹیک کی بات کر رہا ہوں میں. گیو اینڈ ٹیک کے لیے آپ سے گیو اینڈ ٹیک کریں، جو بھی آپ اسے نام دیں واٹ ایور، لیکن ظاہر ہے ہر ڈائلاگ میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. آپ تیار جب بھی ڈائلاگ ہوتی ہے. خان صاحب بسا اوقات کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب تو پرسوں جیل سے ان کا بیان ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا. اس کے باوجود انہوں نے بسا اوقات ان کی یہ سٹیٹمنٹس پڑھیں کہ کتنی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. بات چیت آگے بڑھے گی تو سب بات چیت ہو جائے گی، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. نہیں، لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے پرسوں جیل سے بیان دیا کہ بس اب کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، میں سارے مذاکرات ختم کر رہا ہوں، بند کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی. وہ کسی سے مراد کیا ہے؟ وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اس میں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ خان صاحب کی وہ سٹیٹمنٹس کے لیے جو انہوں نے بارہا کہا ہے کہ جی ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ سٹیٹمنٹس کے لیے نا. ایز وی اسپیک تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. ہم وی آر اوپن ٹو دیٹ. ماحول جو میں نے پہلے بات بھی کی، تحریک انصاف کو بھی بنانا پڑے گا. خان صاحب کو بھی نا ذرا بیانات جو وہ سخت دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، جو موجودہ آرمی چیف کے خلاف وہ بہت ہی سخت بیانات دے رہے ہیں، وہ ذرا اس سے تحریک انصاف کو ذرا پیچھے ہٹنا پڑے گا. خان صاحب کو بھی نا تھوڑا سا ذرا کنٹرول کرنا پڑے گا چیزوں کو. ڈائلاگ کی جب انوائرمنٹ ہوگی، گیو اینڈ ٹیک میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ وہ ہوتا ہے. گیو اینڈ ٹیک ڈائلاگ میں ہوتا ہے، اس کے بغیر یہ نہیں ہوتا کہ ایک پارٹی فرم رہے کہ جی ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اور دوسری پارٹی سے ایکسپیکٹ کریں. دونوں پارٹیز جو ہیں ان کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی تیار ہوتی ہے اس کے لیے، اور اس میں آپ کسی بھی طرح کے جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کے لیے تیار ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کسی بھی طرح کا تو ہمیں نہیں کہہ سکتے. آپ سے کہا جائے کہ چلے موجودہ سسٹم کے اندر آپ بھی چلیں، کوآپریٹ کریں. دیکھنا پڑے گا. موجودہ سسٹم تو لیگل سسٹم ہے نا جی. کیا کر رہے ہیں آپ اس میں آؤٹ کم تحریک انصاف کے لیے اگر مذاکرات ہوتے ہیں؟ ہم پرنسپل آؤٹ کم جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے جی کہ عوام کے مینڈیٹ کو ریسٹور کیا جائے گا، یا یہ کہنا چھوڑ دیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے. آپ پھر کہہ دیں کہ جو ہے یہاں اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اگر جمہوریت ہے تو پھر جمہوریت میں جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو ریسٹور کریں. دیٹس اٹ. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جائے، سمپلی آپ ریسٹور کریں اس کو. ہم یہ نہیں کہتے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، ریسٹور کریں. جو ان کا مینڈیٹ ہے اس کو ریسٹور کرتے ہیں، جو آتا ہے آنے دیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، اس پہ کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا بھی؟ آئینی ترمیم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا انہوں نے ہمیں کنسلٹ کیا؟ کیا انہوں نے وہ پروسیجرز فالو کیے نیشنل اسمبلی میں جو کہ ہوتے ہیں؟ وہاں پریزنٹ ہوتا ہے بل، پہلے کیبنٹ میں جاتا ہے، نہیں گیا. اس کے بعد بلا لیا گیا نا کیبنٹ میں نہیں گیا، اس کے بعد انہوں نے پریزنٹ کیا، اس کے بعد کمیٹی میں جاتا ہے، نہیں گیا کمیٹی میں، ڈائریکٹلی جا کے ووٹ کروانا چاہ رہے ہیں. تو وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. آپ کو کل دکھاتے ہیں وہ آئینی ترمیم کا پورا جو ایک ان کا پلان ہے، جو بھی پیکج ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے آپ کی پارٹی کے سامنے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں واقعتاً ریفارمز موجود ہیں تو کر سکتے ہیں پھر سپورٹ اس سے؟ یہ ٹائم اس قسم کی ریفارم کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس وقت تو ملک کے مسائل جو ہیں اس سے بہت زیادہ گمبھیر ہیں. پہلے ان کو کریں. دوسری بات ہے وہ تو کسی بھی ٹائم کرنی چاہیے ریفارم، تو بلکہ کل کے بجائے آج ہی کرنی چاہیے. کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں نا. پہلے کیبنٹ سے اپروول لیں، اس کے بعد یہ بل پریزنٹ کریں، اس کو کمیٹیز میں جانے دیں، ان کو وہاں ڈسکشن ہونے دیں، اس کے بعد واپس آئے گا نیشنل اسمبلی میں. اس وقت تک ہم بھی دیکھیں گے. ٹائم سے مراد آپ کی کیا؟ موجودہ چیف جسٹس کے جانے کے بعد آپ کسی بھی قسم کی ترامیم کے لیے تیار ہوں گے؟ اس سے پہلے نہیں ہوں گے؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کیا ترامیم کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا ریشنل کیا ہے. اس کی بعد یہ ساری جو ہے ڈسکشن ہونی چاہیے آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی. اوپن ڈسکشن ہو، اس سے پہلے کمیٹیز میں جائے، کمیٹیز کے بعد وہاں آئے، ڈسکس کریں، اس کے بعد کوشش کریں کہ کنسنسس ہو جائے. تحریک انصاف کے علاوہ مولانا فضل الرحمان بھی ایک بڑے امپورٹنٹ پلیئر ہیں پولیٹیکل. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ دیں گے ووٹ اس ترمیم کے اوپر یا نہیں دیں گے؟ مجھے پوری امید ہے کہ جی مولانا صاحب نے جو پرنسپل سٹینڈ اس وقت تک لیا ہوا ہے اپیرنٹلی اسی کے اوپر قائم رہیں گے. ہماری ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، ہم ان سے انگیج کیا ہوا ہے ہم نے. اور میرا خیال ہے کہ وہ قوم کی جو امنگیں ہیں، قوم کی جو امیدیں ہیں، اسی کے ساتھ وہ کھڑے رہیں گے. انہوں نے بہت فرم سٹینڈ لیا ہوا ہے اپیرنٹلی. آپ کا اندازہ ہے یا ملاقاتوں سے انفارمیشن؟ ملاقاتوں سے یہ پتہ چلا ہے. انفارمیشن ہے کہ نہیں دیں گے. ملاقاتوں سے پتہ چلا ہے
لیٹلی میں نہیں ملا, ہمارے باقی لوگ مل رہے ہیں. فی الحال آپ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات سے پتہ لگا کہ وہ گورنمنٹ کی طرف نہیں جا رہے, فی الحال ابھی تک نہیں گئے. دیکھیے ہمیں ایک بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے, ہماری کلیئر پرسیپشن ہے ہماری کہ جی وہ انہوں نے ایک پرنسپل پوزیشن لی ہوئی ہے اور وہ اس پوزیشن کے اوپر قائم ہے, بالکل ٹھہرے ہوئے. پوزیشن یہ ہے کہ آئینی ترمیم کو ووٹ نہیں دینا. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کیا ان کی باتیں آپس میں ہوئی ہیں, میں کنجیکچر نہیں کروں گا. میں اس کو صرف اس حد تک کہوں گا کہ جو ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے جی کہ وہ اصولی فیصلہ کریں گے اس کے اوپر. بہت شکریہ رؤف حسن صاحب.